لیکن جب وہ کوئی سامان دیتے تھے تو اس کے اندر کمی کرتے تھے، اور جب پیسہ لیتے تھے تو پورے نوٹ گن کر لیتے تھے، چمنی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں۔ میرے بھائیو، وہ قوم خوشحال تھی، اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی کو رکھا تھا، مگر ان لوگوں نے اپنی مرضی کے لیے، اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑھایا، اس کو آگے کیا۔ تو وہ پوری شعیب علیہ السلام کے قوم آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی بارش کی گئی اس قوم کے اوپر، پوری سورت نازل کر دی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ناپ کے اندر کمی بیشی کیا کرتے تھے، وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت ان کی جو خامی اور کمی کوتاہی تھی قیامت تک کے لیے مینشن کر دیا، ذکر کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کمی کوتاہی نہیں کر سکتے، برکت نہیں ہو سکتی نا۔ آپ جھوٹ پھوس بول کر کوئی مال بیچ لیں گے، کوئی دولت دے دیں گے، کسی کو پروڈکٹ نکال دیں گے اپنی دکان سے، you can't success, you are not good تاجر۔ آپ بہتر تجارت کرنے والے بزنس مین نہیں ہے۔ پھر چھوٹی دکان کیجیے، پان کی دکان کیجیے، چائے کی دکان کیجیے، اچھی بات ہے، ویسے بھی کچھ پتا نہیں کہ چائے والا کب مکھیا بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، کیجیے، اچھی بات ہے، اچھی پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کیجیے۔ پان کی دکان ہے، صاف ستھرا رکھیے، ایمانداری سے کیجیے، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلسفی کی جس نے ڈگری لی اس کو آپ کہو گے بھیا تم پکوڑے کی دکان کھول لو، روزی روٹی پکوڑے کی دکان کھول لو۔ ہمارے بھارت کے پی ایم صاحب، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو، ابھی جگہ نہیں ہے میڈیکل میں، چلو تم پکوڑا کرو۔ ابھی یہاں پر کٹیہار کی سڑکوں میں پکوڑا۔ میرے بھائیو، اس کا یہ مطلب نہیں، کام کرے، کوئی بھی کام، چپل سینے کا کام کوئی غلط نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرسنل اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، غلط نہیں۔ تو چپل سی کر اگر کوئی اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے بیوی بال بچوں کے پیٹ کو پالتا ہے تو پاپ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اہمسا ستیم کرو دستیاگ ستیما، سچے ہونے چاہیے، بات بولو تو چھان کر، سچائی کے وسط سے چھان کر بات بولو۔ درشٹی پوتم وستر پوتم جلم پبھید، وستر پوتم درشٹی پوتم ستیہ پوتم جلم پبھید، منوسمرتی کا منتر ہے۔ ہمارے بھارت کے ودوانوں، بھارت کے اندر ایک ہے ڈاسنا کے مٹھ میں بیٹھ کر اتنے جھوٹ بولتے، اتنے جھوٹ بولتے، انہوں نے ویدوں کی تعبیر ہی بدل دی۔ کیا کہا؟ ستیہ پوتم، منوسمرتی میں کہا مہاجل پلوان والے منو نے، ستیہ پوتم وستر پوتم جلم پبھید، ستیہ پوتم، سچا بولو۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے لیے، سچا بولو۔ منوسمرتی میں پایا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ٹکڑا سنسکرت زبان کے اندر منوسمرتی میں، ستیہ پوتم وستر پوتم، وستر سے چھان کر اپنی باتیں بولا کرو۔ یعنی کوئی بھی بات بولو تو جیسے کپڑے سے چھان کر دودھ یا چھاچھ، یا کبھی چائے پیتے ہیں تو چائے چھان اس میں چھانتے ہیں، اوپر اوپر اس کی پتی رہ جاتی ہے، نیچے سے چائے نکل کر آپ پیتے ہیں۔ جو بھی کچرا ہوتا ہے، جو بھی اس کے اندر اور چیزیں ہوتی وہ باہر نکل جاتا ہے۔ سیم اسی طریقے پر بات بولو تو پیور بولو، جھوٹ مت بولو۔ فون کیا امی، بیٹے تم کہاں ہو؟ امی میں یہاں سڑک کے کنارے، پتا چلا کہاں ہے؟ وہ ہے کٹیہار۔ یہ موبائل پہ بھی اتنے جھوٹ بولتے۔ آج جب ہم جہان آباد سے رات کو 3 بجے نکلے آپ کے جلسے کے لیے، جہان آباد سے نکلے، ڈرائیور کو نیند آنے لگا، ہم نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو تم سو جاؤ، پیچھے سو جاؤ، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ ہم نے ڈرائیو کی کم سے کم 150 کلومیٹر ہم نے چلا، تم کو بھی نیند آنے لگی۔ بیٹھے چائے کی دکان میں، اس کے ابا کا فون آیا، بیٹے تم کہاں ہو؟
وہ کہہ رہا کہ میں ارڑیا 0 مائل میں. بتائیے کہاں تھا وہ اس وقت؟ تقریباً وہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، دربھنگا سے بھی اور آگے مبی ایک جگہ وہاں پہ تھا. یعنی کم سے کم 4 ساڑھے 4 گھنٹے کا سفر ہے. اب واپس میں 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں 0 مائل میں. حضرت مولانا کے ساتھ آئے تھے پروگرام میں، وہاں ہو گیا جھوٹ. اس لیے کہا ستیہ پورتم وستو پورتم، کوئی بھی بات بولو تو سچ بولو. تھوڑی دیر کے لیے سچ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے دقت پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن آپ کبھی پرابلم میں نہیں پھنسیں گے. آپ کے اوپر بوال نہیں آئے گا، بوجھ نہیں آئے گا، گناہ نہیں ہوگا. کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ تو سچے بولے، معاملات اچھے رکھیں، کلیئر رکھیں. درشٹی پوتم وستر پوتم جلم پبھے ودید واچم نیس پادم. چلتے ہو تو نگاہیں نیچی کرو. یہ نہیں کہ چل رہے ہیں تو کوئی گلی دکھ رہی ہے، تو کوئی گاؤں کی بیٹی ہے، سماج کی امی بیٹی ہے، تو اس کو چھان، اس کو گھور کر دیکھ رہے ہیں. برقعے میں کوئی سماج کی بہو بیٹی جا رہی تو اس کو تکنے میں لگے ہیں. اس کے پارٹس آف باڈی کے اوپر ججمنٹ شروع کر دیتے، اس کے جسم کو غور سے دیکھتے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سیت پادم درشٹی پوتام، نگاہ کو نیچے کر کر چلو. قرآن بھی آپ سے یہی کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. Say to the believing women that they should lower their gaze in God. اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنے آنکھوں کو نیچے کرو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر دیکھو، منع نہیں. اس کا یہ مطلب قرآن بالکل نہیں آپ سے چاہتا کہ تم دیکھو، صرف نیچے کر کے چلو، جا کر ٹکر مار دو. 5 سیکنڈ کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہم لوگوں کے سامنے آج ہوا ہے. اور ویژن کے قریب کھڑے ہو کر پیڑ پودا لے رہے تھے نرسری میں، 1-2-3 سیکنڈ کے اندر اتنی زور سے آواز آئی، دیکھا 2 بائک والا بالکل ہائی وے پہ پڑا ہوا. اتنا بھی نیچے مت چلو. ایک بالکل مگن تھا کان میں لیڈ لگا کر، 160 سی سی کی گاڑی، کیا پلسر لے گا، کان میں لیڈ لگے ہوئے اس کے. اور ایک صاحب تھے، پتہ نہیں کون سا چشمہ لگایا ہوا تھا، پیچھے سلنڈر رکھی ہوئی گاڑی میں، اچانک سے موڑ دیا. دونوں آپس میں بھڑے گھرام جیسے. کم سے کم 25-30 فٹ تک تو اس کی بائک چلی گئی الٹتے ہوئے، اور سلنڈر اس کا ایک دکان میں جا کر گھس گیا. دوسرے آدمی کا جس کو سلنڈر لگا ہے، گیس سلنڈر، اس کا پیر ٹوٹ گیا. اور یہ دونوں گرے وہاں سڑک پہ، اٹھ کے بیٹھ گئے اطمینان سے. ہم نے کہا لوگ ہے، نقصان تو ان دونوں کا نہیں ہوا، بیچارے دکان والے کی پیر ٹوٹ گئی. وہ ایسے درشٹی پوتام، نیچے اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ٹھوک تو کہیں پر چلتے چلتے کسی کے گھر میں بھی گھس جا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. نگاہیں نیچی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر آپ اپنی نگاہیں غلط نہ ڈالیں. کسی غیر محرم کو آپ تکتی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھیں. ہماری مائیں بہنیں بھی تو آج کل ایسے بن سور کر کے نکل جاتی مارکیٹوں میں، شہروں کے اندر، تو لوگ مجبور ہو جاتا ہے کن کی میڈم ہے، کن کی بیٹی ہے، کن کی بہو ہے. نہیں، اسی لیے کہا گیا کہ کور، اپنے سر سے پیر تک اپنے آپ کو کور کرو. فکر نہ کرو ان ظالموں کے جو اعتراضات کرتے ہیں آپ پر کہ ہماری سماج مسلم مہیلائیں تو کور ہو جاتی ہیں، کیسے سانس لیتی ہوں گی. ارے اس کورونا نے سکھا دیا جب تم 12 گھنٹہ ماسک پہن کر سانس لے سکتے ہو تو ہماری مائیں 2-3 گھنٹہ برقعے پہن کر مارکیٹ جائے تو سانس کیوں نہیں لے سکتی. ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کے بال کھلے ہوئے عورتیں، کون سا کٹ ہے؟ یہ کٹرینا کٹ ہے. ان میں بھی کٹ چلتے، ان میں بھی فیشن چلتے. نہیں میرے ماں، میری بہنوں، سماج کی بہو بیٹیوں، ادھے ادھیتے ادھے پشیتے پسوشتے ماتے درشت ماتے کوشلیو ماتے اے ماں، اے سماج کی بہو بیٹیاں، اپنے بالوں کی رکشا کرو، اپنے ناک نقشے کی رکشا کرو، اپنے پیر کو ملا کر چلو. یہ فرمان ہے قرآن کا جو کہ دنیا کے اور شاستروں کے اندر موجود ہے. اور کتنے پروف چاہیے لوگوں کو، اور کتنے پروف چاہیے ہمیں ہمارے سچ ہونے کو. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قرآن اور شریعت کا فرمان دنیا کے ہر گرنتھوں کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا.
معاملات کو اچھا رکھو. یہ صرف آپ کا قرآن نہیں کہتا ہے, دنیا کے اور شاستروں کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے. ایک پڑوسی ملک کا ایک مستری تھا, ایک پڑوسی ملک کا ایک کاریگر تھا, یہودی کے پاس کام کرتا تھا. اس نے اسٹیمیٹ دیا کہ 10 دن میں کام پورا کریں گے. 11 دن لگا دیے. کام پورا ہونے کے بعد اس مزدور کو, اس مستری کو پیسہ نہیں دیا جاتا, اس یہودی کے ذریعے سے اس کو پریشان کیا جاتا. تو وہ آدمی اپنی شکایت لے کر ایک پوپ کے پاس پہنچتا, ایک چرچ میں پہنچتا, ایک کلیسا میں پہنچتا. وہاں پر ان کے علماء سے, وہاں پر ان کے رہبانیین سے یہ مزدور شکایت کرتا ہے کہ سر, میں نے 12 دن 11 دن میں ایگریمنٹ ہوا تھا, 10 دن کا ایگریمنٹ ہوا تھا, میں نے 12 دن میں اس کے کام پورے کیے, لیکن مجھے مزدوری نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ گھبراؤ مت, تم کو کل آج شام تک تم کو تمہاری مزدوری مل جائے گی. انہوں نے ایک پرچہ لکھا اور اس یہودی پوپ نے کہا کہ جاؤ دے دو تم اپنے مالک کو. آ کر پہنچاتا ہے, وہ پرچہ دیکھ کر 1 منٹ کے اندر گھر جا کر پیسے لا کر اس مسلمان کے ہاتھ میں, مسلمان مستری تھا, مستری کاریگر تھا, وہ ایک مسلمان تھا, اس کے ہاتھ میں تھما دیتا. اس کو تعجب ہوا. اس نے پوچھا کہ سر, پچھلے کئی دن سے میں پریشان ہو رہا ہوں, آپ نے پیسے نہیں دیے, ابھی کیا انہوں نے پڑھا بھیجا لکھ کر, اس میں جو آپ نے پڑھتے ہی فوراً مجھے پیسے دے دیے. انہوں نے کہا کہ پتہ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں کوئی منتر نہیں لکھا تھا, اس میں کوئی بائبل کا آدیش نہیں تھا, اس کے اندر میں کوئی شلوک نہیں تھے, اس میں کوئی قرآن کا فرمان نہیں تھا, بلکہ اس کے اندر صرف یہ لکھا تھا کہ ارے جیزس کے ماننے والے, تمہارے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, تمہارے اندر مسلمانوں کی عادت کب سے آ گئی؟ یعنی پریشان کرنے کی عادت کس کو ہے؟ کس کے اندر ہے؟ مسلمانوں کے اندر. یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہارے اندر مسلمانوں کی عادت اور ان کے اخلاق جو آج چل رہے دنیا میں وہ کب سے پیدا ہو گیا. یہ سن کر فوراً پیسے نکال کر دے دیا. یعنی ہم آپ دنیا میں اتنے بدنام کہ معاملات کے اندر گڑبڑی مسلمان کرتے. اوتل اجیر اجرہ قبل ان یجد فارقہ, کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے, اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو پیسے دے دو, اس کو مزدوری دے دیا کرو. ہمارے اسکول میں صبح جھاڑو لگانے کے لیے ایک بڑے میاں آتے, حالانکہ ایک ایریا بہت چھوٹا ہے اس جگہ کا جہاں جھاڑو لگتا, ہم بھی لگا سکتے, بچے بھی لگا دیتے, لیکن اس کی غربت, اس کی تنگی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ 100 روپے آپ کو ملے گا, صرف 10 منٹ کے لیے آتا ہے, اس کو اسی وقت ڈیلی لا کر مانگ کر لے کر جاتا ہے. تو مولانا ہم کو 100 روپے دیجیے. اوتل اجیر اجرہ قبل ان یجد فارقہ, فوراً اس کو 100 روپے دے دیے جاتے. اور آج لیکن ایسا ہوتا ہے, کام کرا لیں گے, پریشان کریں گے, تھکائیں گے, دوڑائیں گے. نہیں میرے بھائیو, معاملات صحیح کرو. اگر معاملات صحیح نہیں ہوں گے, کل قیامت میں کھڑے کر دیے جاؤ گے, دس سے مس نہیں ہوگی آپ کی قدمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے لیے تم نے نماز نہیں پڑھی تھی, میں نے معاف کر دیا تھا, تم نے اپنے بچوں کو بھی تلقین نہیں کی. حالانکہ ہمارے اندر کیا بری عادت ہے, ہم خود نماز پڑھ لیتے ہیں, اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کرتے. ہماری ماں اپنے گھروں میں ہو, آپ کا بچہ 7 سال 10 سال کا ہوتا ہے تو نماز کی تلقین کرو. قرآن آپ سے کہتا, یہ مت سوچنا کہ ہم گئے تھے گوسی جلسے میں, مولانا عبداللہ نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کی نماز, اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. عبداللہ سالم کی زبان ضرور ہے, لیکن یہ اللہ کا قرآن آپ سے کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اپنے گھر میں اپنے بچے کو نماز کا آرڈر کرو, اپنے گھر میں اپنے پریوار کو نماز کا آرڈر کرو. آپ نماز پڑھ کر آتے ہو مسجد سے, تو آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو نماز کے لیے کہو. آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز کے لیے کہو. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا, اگر وہ گھر کے اندر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی, آپ کی بیٹی نماز سے کوسوں دور ہے, تو آپ بری نہیں ہو سکتے. کلکم راعٍ
کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ پوچھے گا کل قیامت میں آپ سے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے لیکن تم نے اپنے بچوں کو نماز کے لیے تم نے ان کو آرڈر دیا کہ نہیں دیا؟ نماز تو وہ پوتر عمل ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ شری رام چندر جی بھی کرشن ہنومان کو کہتے ہیں کہ پتھما دارکا جیوبا دیو دیو مجیتے ترتیانن کو دلا کارے چترتدے چندر کا پنچم دو سنکتا۔ دنیا کے لوگوں نماز پر اعتراض کرنے سے پہلے پڑھ لینا والمیکی رامائن، رام چرتر مانس، تلسی داس کی صاف لفظوں میں لکھا ہے پتھما دارکا جیوبا دیو دیو مجیتے، نماز دیکھ کر تمہارے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے تو نماز کا آدیش دیکھ لو۔ شری ہنومان جی کی زندگی میں ہنومان ہرن کرنے والے کی زندگی میں نیکی کرنے والی ذات تھی۔ ہنومان چالیسا پڑھتے جے ہنومان جان گن ساگر جے کپی سے ہلو کو جاگر پڑھتے تو ہو لیکن ہنومان جیسا کام نہیں کرتے۔ ہنومان کو اپنے پرماتما، اپنے ایشور مریادا پرشوتم شری رام چندر جی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے پوری کی پوری پہاڑ اٹھا کر لے کر آ گئے تھے۔ ایک کہانی ہے دیو مالائی، لیکن اتنی بات ہے نا، اپنے مرشد اور اپنے مربی، اپنے ٹیچر، اپنے مریادا پرشوتم کے بات کو پوری کرنے کے لیے انہوں نے پورے کے پورے پہاڑ کو لے کر اٹھا کر آئے تھے۔ پوچھا گیا اس کے ساتھ ہاؤ کین آئی پرے دا گاڈ، کیسے خدا کی پرماتما کی پوجا پرارتھنا کرے؟ انہوں نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، زندگی کا ایک پارٹ تھا۔ رامائن میں 3 ہی وشے، ہنومان، رام سیتا اور راون، یہ 3 پارٹ ہیں بس۔ تو یہ اہل ایگزام نمبر بن گئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، تو شری رام چندر جی کہتے ہیں پتھما دارکا، ہنومان پتھما دارکا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دیو دیو مجیتے، تھوڑا جھک جاؤ، ترتیان کو ڈلا کر قاعدہ اوڑا کرو، بیٹھ جاؤ، اتیات پڑھو، درود شریف پڑھو، تب بعد میں سلام پھیرو۔ کوڈلا کار چترتر دے چندر کا پنچم وندو سنیکتا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات تیار بھی کہتا ہوں اس لیے کہ ضرورت، ہمارے نوجوان نماز پڑھنا نہیں جانتے۔ پوچھے نماز میں کیا پڑھتے؟ سورہ فاتحہ۔ Do you remember the سورہ فاتحہ؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد کون سی سورت پڑھتے؟ ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم، سورہ فاتحہ تمہیں پتہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، and they don't know۔ بہت سارے نوجوان جانتے بھی، الحمدللہ ماشاءاللہ جانتے بھی ہمارے نوجوان۔ میرے نوجوانوں، میں نے شاید کہیں پر تقریر کی تھی جوانوں کے تعلق سے، آپ اس قوم کی تقدیر، آپ اس ملت کی تقدیر، جس کے اندر جس دن آپ کے اندر تبدیلی آ جائے، آپ ستیہ مارگ کا درشن کرنے لگ جاؤ، جس دن آپ اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ طے کر لو، اسی دل سے دیکھ لینا اگر علاقے سماج کے اندر تبدیلی نہ آئے تو مجھے 98 سال محنت کی ہے RSS والوں نے۔ پیٹرول 150 روپے لیٹر ہو جائے، مر جائے گا وہ، بائک میں آگ لگا دے گا وہ، لیکن کبھی بھی RSS اور موجودہ سرکار کے خلاف زبان نہیں کھولے گا، جو اس کی تربیت ہوئی ہے۔ ڈیلی 3 گھنٹہ ٹائم دیتے RSS کو ٹرین کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا تاریخ رہی ہے۔ 3 گھنٹے کون بوڑھے چڈی پہن کر جایا کرتے تھے کہاں ناگپور کے ہیڈ آفس میں، ڈیلی صبح تلوار چلانا سیکھ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر گھڑ دوڑ سیکھ رہے ہیں۔ جو کام آپ کو کرنا تھا وہ کام they are doing right now، آج کل وہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان اوپو، ویوو، ہمارا ایک دوست میسج کیا حضرت مولانا کون سا موبائل لیں؟ ہم نے کہا کہ بھائی میرے پاس 2 سال پرانا موبائل ہے، سیمسنگ تک، بڑا بہت ہینگ کرتا، بڑا بہت فاسٹ چاہیے۔ ہم نے کہا بہت فاسٹ چاہیے
تو آئی فون لے لو. بولا کیا کرو گے؟ بہت فاسٹ موبائل کیوں چاہیے؟ بولا حضرت سیلفی سب سے بہتر جس میں آتا اسی کا نام بتائیں. بتائیں سیلفی کے لیے مر رہے ہیں. وہ اس کو پوچھنا یہ چاہیے تھا اپنی شریعت کے بارے میں پوچھتے, اپنے پوتر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آقا کی زندگی کے بارے میں پوچھتے, احادیث کے بارے میں پوچھتے. اس کے بارے میں کوئی توقع نہیں. بس اگر ہے تو سیلفی لینے کی ہور لگی ہوئی. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی لین دین ہوتا ہے, کسی سے ہم پیسہ لیتے ہیں یا کسی کے ساتھ کچھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو پورے ایمانداری سے کام کیجیے. ہمارے ساتھ ایک مقرر ہے, میں نام نہیں لوں گا, ہمارے اسی سیمانچل کے, اگر انہوں نے آپ کو سفر میں 5 روپے دیا ہے تو مانگ کر لیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ حضرت مولانا میں نے 5 روپے دیا تھا اس دن, دیجئے. اور اگر اس کے پاس کسی کا 1 روپے ہے تو وہ 1 روپے دیتا, 2 بھی نہیں دیتا, 1 ہی دیتا. ایسے کر کے اگر 2 دے دیا تو 1 مانگ کے لے لیتا. تعاملوا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. زندگی گزارو بھائیوں کی طرح, معاملات کرو اجنبی کی طرح, بالکل اجنبی کی طرح. پیسہ لے لیتے ہیں, 10,000 روپے دے دو, دے دیا. وہ 10,000 روپے وصولنے میں 10 مہینے لگ جاتے, نہیں ملتے پیسے. اور یہی قرض لے کر, القرض مقراض المحبہ, یہ قرض جو ہے محبت کی قینچی. محبت اگر آپ کے بیچ میں دوستی ہے تو نفرت پیدا کرنا ہے تو اس سے قرض دلوا دو, ایک دوسرے سے قرض دلوا دیجیے. میرے بھائی کے معاملات اگر آپ کے اچھے ہوں تو اسلام آپ کا اسی ڈھنگ سے لوگ جانیں گے. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک عرب آدمی امریکہ سے عرب کے لیے نکلا. وہیں پر پاس میں انگریز بیٹھا ہوا تھا. اس انگریز نے دیکھا کہ سر پر ٹوپی ہے اور شکل میں داڑھی بڑے بڑے. انہوں نے تو یہ کانسیپٹ لیا ہوا ہے کہ داڑھی میں یا ٹوپی میں بم چھپا کے رکھا ہوگا, کہیں نہ کہیں بم تو ہوگا اس کے. وہ ایک دم بالکل نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا اس کو کہ یہ ملا جی کہاں سے آ کر بیٹھ گئے, یہ بم والا کہاں سے آ کر بیٹھ گئے. یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ امریکہ نے یہ اس طرح کے لاجکس لائے, اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. اسلامک ٹیررزم پہلے نہیں تھے, امریکہ کا ایجاد کیا ہوا. تو اس انگریز نے اس کے طرف نفرت کی نگاہ سے نفرت ظاہر کرنے کی کوشش کی. لیکن جب شاید وہ کسی اچھے ایئر ویز میں بیٹھے تھے, ہمارے بھارت میں ایک فلائٹ میں کھانا ملتا ہے, اس میں ایئر انڈیا اگر آپ بیٹھیں گے تو ناشتے کا ٹائم ہے تو ناشتہ ملے گا, کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا ملے گا. باقی انڈیگو ہے, جیٹ اسپائس جیٹ ہے, گو ایئر ہے, وستارا ہے, ان سب کے اوپر پہلے جیٹ ایئر ویز تھا, وہ تو بیچارہ بک گیا, نیلام ہو گیا. ابھی ایئر انڈیا گورنمنٹ کی یہ فلائٹ تھی, لیکن انہوں نے کن کو بیچا؟ ٹاٹا والوں کو 18,000. اس ایئر انڈیا میں کھانا بھی ملتا, تو کسی فلائٹ میں کھانا ملتا. تو وہ عرب آدمی اس کے پاس جب کھانا آیا تو اس میں کاجو پستہ آئے, اچھے کوالٹی کے ڈرائی فروٹس بھی ہوتے ہیں اس میں, تو انہوں نے اٹھا کر اس انگریز کو دے دیا. 24 گھنٹے لگتے ہیں امریکہ سے سعودی عرب پہنچنے میں, 24 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. تو 24 گھنٹے کے سفر میں انہوں نے اس انگریز کی بہت خیال رکھے. انہوں نے معاملات اتنے اچھے کیے کہ جب بھی کوئی اچھا کھانا آتا تو فوراً وہ ادھر پاس کر دیتا, اس انگریز کو دے دیتا. وہ انگریز تعجب کر رہا کہ آخر ہم تو اس کو سمجھنے کہ اس کے ٹوپی ہے سر پر اور اس کے نیچے کہیں بم نہ ہو, یہ تو جہادی کی اولاد ہے, یہ تو تشدد پرست ہوتے ہیں, یہ ہم کو کھانا کھلا رہا اور اچھا اچھا ڈرائی فروٹس ہم کو دے رہے. میرے بھائیو, یہ واقعہ بالکل لا شک اور لا ہے, بہت اوتھینٹک ہسٹری کی ایک کتاب کے اندر یہ اس کو مینشن کیا. سعودی عرب ایئرپورٹ جاتے جاتے وہ آدمی, وہ انگریز مسلمان بن چکا تھا. انہوں نے پوچھا, کلمہ پڑھنے سے پہلے پوچھا کہ تم یہ حرکتیں کیوں کر رہے؟
تم کیوں اپنا خود نہیں کھاتے ہم کو دے دیتے؟ انہوں نے کیا کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. ہمارے نبی کا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایمان والا وہی انسان ہے جو دنیا و آخرت میں ایمان رکھے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا، وہ آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس کو سمان دیتا. اگر آج ہمارے گھر کے قریب میں اگر کوئی پڑوسی ہے کمزور ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کرتے. لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. مسلمانوں، آپ جنت نہیں جا سکتے اگر آپ کا پڑوسی آپ کے ظلم سے تنگ آ گیا، اگر آپ کا پڑوسی آپ سے پریشان ہے، آپ کے ظلم سے، آپ کی ایذا سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نبی کے زبانی کہلواتے ہیں لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے اگر معمون نہ ہو، محفوظ نہ ہو، وہ آدمی جنت نہیں جائے گا. میرے بھائیوں کتنی تاکید ہے. A person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties. اس کے ظلم سے اس کا پڑوسی اگر امن میں نہیں ہے، اگر سکون میں نہیں ہے تو وہ انسان جنت نہیں جا سکتا. کیا کہا انہوں نے؟ پڑھ کر سنایا اور آگے سنایا. انگریز کی دلچسپی بڑی. تمہارے نبی اور کیا کہتے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی یہ کہتے ہیں کہ معاملات اچھے رکھو. تم کسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو تو اچھے برتاؤ کرو. اگر پڑوس میں کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرو. اگر پڑوس کے اندر کوئی تمہارا بھائی بستا ہے، کوئی بھی بستا ہے، اٹھاؤ اس تاریخ سے اسلام کو، محمد کے زندگی کو، محمد کی زندگی کو، معاملات اسلام کو غلط ڈھانچے میں ڈالنے والوں واقعہ کو پڑھو. اس انگریز کو جو تم سے زیادہ عقل مند ہے، تم سے زیادہ فاسٹ فارورڈ ہے، تم سے زیادہ شارپ مائنڈیڈ ہے، تم سے زیادہ جانتا ہے قرآن کو، تم سے زیادہ جانتا ہے دنیا کو، تم سے زیادہ انٹیلیجنسی میں ان کا کمان ہے. دنیا کی نیشنل میڈیا اور کمپنیز میں ان کی شرکت ہے. اقوام متحدہ کے 50% پر یہ لوگ براجمان ہے. اس کے باوجود بھی ایک ٹوپی اور داڑھی والے کے اچھے معاملات کی وجہ سے، اچھے فعل کی وجہ سے وہ آدمی مجبور ہو جاتا. and he will be the converted and he want to convert his religion into the Islam. وہ تڑپ رہا تھا کہ میں کیسے جلدی سے اسلام کو قبول کروں. نبی پاک علیہ السلام کی پوری تعلیمات سنائی. اس آدمی نے ایک ایک لفظ پڑھ کر سنایا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا فرمان اقیم الصلاۃ، اللہ کا فرمان وآتوا الزکاۃ، اللہ کا فرمان ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. سود، انٹرسٹ، وہ کہتا ہے کہ انٹرسٹ اٹس بینیفٹ تھنگ، اٹس انکریز تھنگ، یہ تو بہت اچھی چیز ہے. انہوں نے کہا کہ اچھی چیز نہیں ہے سر، یہ غریب غربت کو، غریبوں کے خون کو چوسنے والا ہے. نبی کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، رک جاؤ، سود سے سود مت کھاؤ. ہماری ماں بہنوں بندھن لون لیتے ہو، نوٹ الاؤڈ. یہ لون والا قرض لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، نہیں لے سکتے آپ. سود ہے یہ حرام. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وہ انگریز کہتا ہے کہ اگر کوئی نہ رکا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ، ایسا کیسے ہو سکتا؟ میرے بھائیوں فوراً مجبور ہو جاتا ہے اسلام کو قبول کرنے. میرے بھائیوں میں بہت زیادہ تھکا ہوا اور 3 بج چکے ہیں. ہمارے شیخ توحید سلفی صاحب بیٹھے ہوئے، چائے پانی کرانے کے لیے لے جانے والے. میں پھر بھی ہمت کر کے اس پروگرام میں آیا. بہت زیادہ بخار پورے دن ہم کو رہا، لیکن چونکہ ہم نے وقت 7 تاریخ کا یہاں طے کیا تھا، لمبے سفر کے بعد آرام کی ضرورت ہوتی ہے. گاڑی 4 ویلر چلانا شرکت کے ساتھ، پھر اس پہ بیٹھنا کنٹینیو لگاتار 24 گھنٹے میں 900 کلومیٹر کا سفر کرنا. ٹرین سے آسان ہے، بس سے آسان ہے، فلائٹ سے آسان ہے، لیکن بائی روڈ آپ جاتے ہیں تو تھکان بہت زیادہ ہو جاتی. تو میں نے کہا وہ آدمی مجبور ہوا کلمہ پڑھ. پوچھے ان میڈیا والوں کو جو کودتے ہیں، اچھلتے ہیں مینڈک کی طرح 3-3 فیٹ،
کہ یہ دیکھو ان کو دھرمانترن کرا دیا. انگریز کے پاس زیادہ پیسہ ہے کہ مسلمان کے پاس زیادہ پیسہ؟ انگریز کے پاس ہے. وہ انگریز کس سے ہوا؟ محبت کیسے آئی اس کو؟ وہ کھانا جو دے رہا تھا اس کو. ہمارا بھی فلائٹ میں گرو جی سے ملاقات ہوئی تھی تو ہماری تھوڑی سی ایک اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ متاثر ہوا, ناشتہ ہم کو الٹا کرا دیا. وہ آپ کے معاملات, نبی پاک علیہ السلام کے معاملات کی وجہ سے اسلام spread the world wide to the world. Islam spread demonstrating and their honesty, his honesty, righteousness, spirituality, اس کی اچھائی کی وجہ سے آگے بڑھا. تو ہم لوگ اپنے معاملات کو اچھا کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ایسے پھر تقریر سن کر چلے جائیں گے, اس کے بعد ادھر سے سنیں گے, ادھر سے نکال کر کے پڑوسی ہوگا تو ڈنڈا مارے. نہیں, پڑوسی کو عزت دیجیے, سمان دیجیے, بڑی فضیلت. بھلے ہی غیر مسلم ہو, چاہے وہ میڈیا والا ہو, RSS والا ہو کہ بجرنگ دل والا, ان کا عمل ان کے ساتھ, لیکن آپ اپنا اچھا ویوہار کیجیے. آپ کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. میرے بھائیوں, وقت بہت ہو چکا ہے. اس وقت کیا تقریر کی جائے؟ آدھے لوگ سوتے ہیں 12 بجے کے بعد, ویسے بھی 12 بج جاتی. اب ذہن بن رہا ہے لوگوں کا. میں تو کٹیہار سیمانچل کی ہمارے گرو ہیں توحید سلفی صاحب, ہمارے شیخ, ان کو تو کہوں گا ہر جلسے والے کو کہیے کہ ایک بجے تک جلسہ ختم کرو, اس لیے کہ 1 بجے کے بعد کوئی آدمی ڈھنگ سے سنتا ہی نہیں. بولتے کچھ اور سن لیتے کچھ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس بیٹھنے کو قبول کرے اور ہماری اپنی زندگی کے اندر معاملات اچھے ہوں, اس کی ہم کوشش کریں. نوجوانوں ساتھیوں, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.